انتظار کی گھڑیاں ختم، طویل بے قراری کے قرار کا سامان آ گیا۔ پنجاب حکومت نے کورونا سے متاثرہ امتحانات کے سبب 9ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کی پروموشن کی منظوری دے دی۔ نوٹیفکیشن پیر کے روز جاری ہوگا۔ پنجاب بھر میں 45 لاکھ طلباء مستفید ہوں گے۔ 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات ختم کرنے کا فیصلہ۔ طلباء کی کارکردگی جانچنے کے لیے اسسمنٹ ٹیسٹ کا پروگرام۔ رواں سال پنجاب ایگزامینیشن کمیشن تھرڈ پارٹی کے طور پر 25 لاکھ طلباء کا کارکردگی ٹیسٹ لے گی۔ سپریم کورٹ سے کاروباری برادری کو بڑا ریلیف۔ ایف بی آر کی اپیل خارج، ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے ٹیکس حکام کے الزامات کو قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا، دوبارہ آڈٹ اور شو کاز کے بعد فراڈ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے۔ ترقیاتی منصوبوں میں من پسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا الزام۔ شراب لائسنس کیس کے بعد عثمان بزدار کا نیب میں نیا کھاتہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر زیر تعمیر داخلی دروازے سے نئی تحقیقات کا آغاز۔ لاگت 2.5 کروڑ سے 8 کروڑ تک کیسے پہنچتی؟ نیب حکام نے سوال کی کھوج میں ایل ڈی اے، ٹیپا اور دیگر محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کرپشن الزامات کی زد میں آئی بزدار سرکار کی کفایت شعاری مہم پر بھی سوال۔ پابندی کے باوجود پارلیمانی سیکرٹری کے لیے 9 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ 34 گاڑیوں کی خریداری سے متعلق اسمبلی کابینہ کی سب کمیٹی کو ارسال۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی ابتدائی سماعت۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز 27 اگست کو طلب۔ عدالت نے نیب سے سلمان شہباز، نصرت شہباز اور دیگر پر الزامات کی وضاحت بھی طلب کر لی۔ شہر سے پانی کے اخراج کی حکومتی صلاحیتوں پر سوال۔ 8 گھنٹے کی بارش کا پانی 33 گھنٹوں بعد بھی نہ نکالا جا سکا۔ مینار پاکستان کا گریٹر اقبال پارک دوسرے روز بھی زیر آب۔ گلبرگ میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس کے اطراف بھی پانی۔ بابو صابو کے نشیبی علاقے ملت پاک کا داخلی راستہ تاحال ڈوبا ہونے سے بڑی رہائشی آبادیوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سبزی منڈی میں ناقص صفائی انتظامات کی پرانی کہانی۔ موسلادھار بارش کے بعد ملتان چونگی اور بادامی باغ منڈی میں جمع ہونے والا پانی دوسرے روز بھی نہیں نکالا جا سکا۔ کچے پکے راستوں پر بدستور کیچڑ اور تعفن کا انبار، آنے والوں کے لیے سانس لینا تک دشوار۔ تاجر اور ماشا خور گندگی کے ڈھیر پر سبزیاں بیچنے پر مجبور۔ 2 روز کی بارش سے لاہور نکھر گیا۔ کالی گھٹاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ تاریخی عمارتوں اور مینار پاکستان کا حسن بھی دوبالا۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی سیر و تفریح کے لیے آمد۔ فلائی اوور پر کھڑے ہو کر گریٹر اقبال پارک کے پس منظر کے ساتھ شاندار اور یادگار سیلفیاں۔ ریسکیو اہلکاروں کو جواں مردی پر خراج تحسین۔ گڑی شاہوں میں گھر سے نکلنے والے سانپ کو اسپیشل اینیمل ریسکیو ٹیم نے 30 منٹ کی کارروائی میں پکڑ لیا۔ قریباً 7 فٹ لمبا سانپ چڑیا گھر انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ۔ اسلحے کی نمائش، دل آزادی پر مشتمل نعروں، اشاروں اور وال چاکنگ پر پابندی عائد۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری ممنوع ہوگی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے مجالس میں شرکت کے لیے ہاتھ دھونے کی پابندی، سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ جاری ایس او پیز کے تحت ضلع انتظامیہ ذاکرین کے کورونا ٹیسٹ کروانے کی پابند ہوگی۔ کورونا پر تحقیقات، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے لیے 1 کروڑ 3 لاکھ کی ریسرچ گرانٹ منظور۔ ایچ ای سی کی جانب سے منظور کی جانے والی ریسرچ گرانٹ مریضوں میں کووڈ-19 کی جینیاتی بنیادوں پر کھوج کرے گی۔ تحقیقی منصوبے 1 سال کی مدت میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہ جہاں کی سربراہی میں مکمل ہوگا۔ ترقی پانے والے اساتذہ کے لیے بری خبر۔ نوٹیفکیشن سمجھے بغیر گریڈ 16 سے اوپر اساتذہ کی ترقیاں غیر قانونی قرار۔ محکمہ خزانہ نے ٹائم سکیل پروموشن آرڈرز واپس لینے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف۔ پرائمری ہیلتھ نے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کو ملازمین کو ترقی دینے سے روک دیا۔
جاری مراسلے میں کمیٹی کو صرف سفارشات تک محدود رہنے کی ہدایت، آئندہ کے لیے کسی بھی غیر قانونی ترقی پر سخت کارروائی کی تنبیہ۔ FATF گائیڈ لائن پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ، شرائط پر پوری نہ اترنے والی 20 لاکھ سے زائد NGOs پر جھاڑو پھیر دیا گیا۔ جاری گائیڈ لائن کے مطابق صرف 8,000 کے قریب تنظیموں کا سٹیٹس برقرار۔ محکمہ داخلہ نے حتمی رپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی کے ڈگری کلاسز کے آن لائن امتحانات میں مشکلات، گوگل سرور میں خرابی کے سبب متاثر ہونے والا انگریزی کا پرچہ دوبارہ لینے کا فیصلہ، نئی تاریخ کا اعلان 10 محرم الحرام کے بعد کیا جائے گا۔ گولڈ مارکیٹ میں تیزی، سونے کی قیمت میں 2,000 روپے کا اضافہ، 24 کیرٹ فی تولہ سونا 1,18,500 کا ہو گیا، 22 کیرٹ کی قیمت 1,08,625 روپے۔ جناح اسپتال میں انتظامی غفلت کے سبب صحت سہولیات کا فقدان، 3 ماہ سے خراب MRI مشین تاحال ٹھیک نہیں کرائی جا سکی، علاج کے لیے آنے والے مریض مہنگے ٹیسٹ کے لیے پرائیویٹ اسپتال جانے پر مجبور۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ کارپوریشن فیروز پور روڈ، کچا جیل روڈ، گجمتا پر غیر قانونی تعمیر کمرشل عمارتیں مسمار، عملے نے اولڈ ڈیفنس روڈ پر دکانیں بھی گرا دیں۔ زیر زمین سیوریج سسٹم سے پانی کا رساؤ، خیابان فردوسی پر کئی فیٹ قطر کا بڑا شگاف پڑ گیا، مقامی پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر شگاف کو کور کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، شاہراہ پر ٹریفک کی روانی میں خلل، تاحال باسا اور LDA کا عملہ مرمت کے لیے نہیں پہنچا۔ لاہوریوں کو مضر صحت کیچپ کھلانے والوں کے خلاف ایکشن، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملتان روڈ پر کارروائی، فریش انڈسٹری سے 33,000 کلو مضر کیچپ ضبط کر کے یونٹ سیل کر دیا، کارروائی کے دوران 2 فوڈ یونٹس کی پروڈکشن اصلاح تک معطل، 20 کو بھاری جرمانہ۔ ہائی کورٹ میں لائسنس معطلی کے خلاف پائلٹ کی درخواست پر سماعت، عدالت نے سول ایویشن کو کارروائی سے روکتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن نے استفسار کیا کہ 22 سال بعد یاد آیا پائلٹ کے تعلیمی کیریئر کا ریکارڈ نہیں ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ادارے کی غفلت کی سزا پائلٹ کو تو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی معیشت کی مضبوطی میں کاروبار افراد کا کردار اہم ہے، کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے، اسپیکر پرویز الہی کی کاروباری شخصیات فرحت سہگل اور روما سہگل سے ملاقات میں گفتگو۔ عثمان بزدار نے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، عالمی میڈیا نے بھی ہماری کارکردگی کو سراہا، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، بولے عثمان بزدار کی صدارت میں اب تک 34 کابینہ اجلاس ہوئے، شہباز شریف نے پورے 5 سالوں میں اتنے اجلاس نہیں بلائے۔ بینکنگ محتسب کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ، چیمبر قیادت سے ملاقات میں کامران شہزاد تاجر برادری کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے پرعزم۔ اور اظہر علی اتنے اچھے کپتان نہیں، انگلینڈ سے سیریز میں کم بیک کرنا مشکل ہے، سابق کپتان سلیم ملک کا 2 ٹوک تجزیہ، بولے سیریز برابر کرنے کے لیے پاکستان کو جارحانہ کرکٹ کھیلنی ہوگی۔